السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آج سورہ رحمان آیت مبارکہ کریمہ 14 سے لے کر 18 تک کی تفسیر کا ہم شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی ٹھیکری کی طرح کی۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سلسال ہے اس کا مطلب ہے بجنے والی مٹی، یعنی کہ کھنکھنانے والی مٹی، بعض نے بدبودار مٹی بھی ترجمہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے 7 تقریباً مٹی کے مرحلے بیان کیے ہیں، 7 مرحلے کہ اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ مثلا خشک مٹی کے لیے تراب، پھر ارض عام مٹی، 3 گیلی مٹی، 3 لازب لیس دار مٹی، حمائم مسنون بدبودار مٹی، سلسال ادھر جو آ رہا ہے یعنی کہ آگ یا حرارت سے پکائی ہوئی مٹی، اور اسی طرح جو ہے 7واں کے بجنے والی مٹی۔ تو اسی میں سے ایک حالت کو بیان کیا کہ ہم نے بجنے والی اور ٹھیکری کی طرح مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور بالاتفاق ادھر الانسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی اور تمہاری نسل جو ہے وہ چلائی۔ یہ تو تھا انسان کی تخلیق کا بیان۔ پھر فرمایا وہ خلق الجان، اس نے پیدا کیا جن کو، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ اب ادھر لفظ مارج ہے، نار تو نار ہے لیکن مارج کا کیا مفہوم ہے؟ تو خلاصتاً مفسرین کرام نے جو مختلف اقوال پیش کیے ہیں، تو پہلا قول تو یہ کہ جان سے مراد جس طرح آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اسی طرح کہتے جنوں کے باپ الجان ہیں، ان کا نام لیا گیا الجانہ، ٹھیک ہے۔ اور بعض یہ کہتے نہیں یہ جن ہی مراد ہے کہ جنوں کو ہم نے پیدا کیا، لیکن کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا، ابتدا تو ہوگی، تو وہ پھر یہ الجانہ سے مراد لیتے ہیں کہ حضرت جو ہے جنات، ان کے والد جن سے یہ نسل چلی ہے۔ اب مارج کا معنی ہے جی ملی جلی آگ، مثلا سرخ، زرد، سبز، بعض نے معنی کہ خالص آگ، بعض نے ترجمہ کیا کہ شعلے کا اوپر والا حصہ جو دھوئیں سے پاک ہو، خالص آگ مطلب جس میں دھواں نہ ہو، یعنی کہ ایک عام آگ ہوتی ہے وہ نہیں، مطلب آگ کی جو اعلیٰ قسم تھی اعلیٰ کوالٹی والی آگ یوں کہہ لیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو
جٹلاؤ گے. اور یہ میں مفہوم بیان کر چکا ہوں کہ ادھر قدرت بھی مراد ہو سکتی ہے. اور دیکھے کہ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جٹلاؤ گے, یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے, نعمت بھی اور قدرت بھی. اب اس میں کیا کیا نعمتیں اور قدرتیں ہیں اس پیدائش میں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نا دونوں کی پیدائش ان کو یاد کروا کر دوسری پیدائش جو آخرت میں ہوگی اس کی طرف توجہ دلائی کہ جو اللہ تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے شروع میں ایک ہی مرتبہ, تو وہ دوبارہ تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جو کام ایک بار ہو جائے وہ دوسری بار نہیں ہو سکتا. دوسرا سبق یہ ہے کہ جس مٹیریل سے جن اور انسان بنے, مطلب مٹی اور آگ, وہ مٹیریل بھی موجود ہے, وافر انداز میں ہے, اور اللہ قدرت والا بھی ہے. کام ہوتا ہے نا, بندہ تو موجود ہے, مٹیریل نہیں موجود, کام نہیں ہوتا. مٹیریل بھی موجود ہے اور اللہ بھی ہر چیز پر قادر ہے. تو تمہیں جس سے پہلی بار مٹی سے پیدا کر لیا تھا پھر پیدا کر لیں گے. اور اسی طرح 12ویں بات یہ ہے کہ یہ نا ادھر انسان کے جسم کی بات ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا, اور کہتے ہیں یہ جو جسم ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اصل تو روح ہے نا جو اندر آتی ہے, لیکن یہ جو جسم ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بنایا ہے کہ پہلے تو وہ ظاہری طور پر بھی ہر جانور سے خوبصورت ہے, اور دوسرا اگر تھوڑا سا فرض کریں کہ اس روح یہی ہو, عقل یہی ہو, اس کے ساتھ کسی درندے کا, پرندے کا, ہاں جی, بندر کا, جانور کا جسم لگا دیا جائے, عقل یہی ہو, تو وہ کتنا عجیب لگے گا اور کتنی وہ نامکمل نعمت ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر امتیازی خصوصیات دے کر اللہ نے اس کو جسم بھی اعلیٰ دیا, اس کو کوئی جانور کا جسم نہیں دیا. آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر واقعی ہمارے روح یہی ہو, عقل یہی ہو, اور کہ یہ شیر کا, ہاتھی کا, بندر کا, کوئی پرندے کا, سانپ کا روپ دے دیا, اور یہ کہتے بھی بیچارے یہ ہندو کہ وہ پتہ نہیں روح بدل کے آ جاتے, تو نہیں جی نہیں, کتنا نقصان ہونا تھا انسان کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی طور پر بھی بہترین ساخت سے نوازا اور روحانی طور پر بھی اس کو بہترین بنایا کہ استنباط, استدلال, جوڑ توڑ, یہ سب ترقیاں انسان کی وجہ سے کائنات میں نظر آ رہی. 13ویں بات یہ ہے کہ یہ پرویزی ہو, گامدی اور سر سید احمد خان ہو, صاف پتہ چلتا ہے یہ الگ الگ مخلوق ہیں. انہوں نے پتہ کیا 2 قسمیں کی ہوئی ہیں کہ ایک دیہاتی انسان ہوتا ہے, ایک شہری انسان ہوتا ہے. دیہاتی کو جنات کہتے ہیں, شہریوں کو انسان کہتے ہیں, یا بعض میں جو ہے نا آتشی مادہ زیادہ ہوتا ہے, غصے والے ہوتے ہیں, تو ان کو اللہ نے ذکر کیا. وہ اللہ فرما رہے ہیں خلق الانسان, اس کو الگ ذکر کیا ہے, اور وہ خلق الجان کو الگ ذکر کیا ہے. یہ تو خود ہی بات بتا رہے ہیں کہ دونوں الگ الگ مخلوقات ہیں. ایک کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ایک کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ دونوں ہی مٹی سے بنے ہیں, چاہے وہ دیہاتی ہو چاہے وہ شہری ہو, ہے نا. جب عقل مت ماری جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر دیکھیے یہ آگے آ رہا ہے اپنے رب کی کن کن تم دونوں سے خطاب ہے, ہاں جی, تم دونوں اپنی رب کی کن کن قدرتوں کو یا نعمتوں کو جٹلاؤ گے. پھر نہ اس سے خلاقہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے 14ویں بات کہ انسان اور جن کوئی اتفاقی پیدائش نہیں ہے کہ وہ اچانک ہی زمین سے اگا ہے جیسے یہ ہمارے ہاں سائنسدان کہتے ہیں. اللہ نے خلق الانسان, اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا پورے پروگرام اور منصوبے کے ساتھ.
اور جنات کو بھی. اور ہم بھی اس پروگرام کا طے شدہ حصہ ہیں کہ اپنے وقت میں آئے ہیں, وقت گزار کے ہم نے جانا ہے, اور ہم اس پوری نظام کائنات کا حصہ ہیں. اور یہ اللہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ نے ہمیں واقعی جانور, درندہ, سانپ کچھ بھی بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور مسلمان بنایا, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا, اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہمارے سامنے کھول دیا. ہم اس کی تعلیم لے رہے ہیں. الرحمن علم القرآن. اچھا, اس سے تو یہ پتا چلا یہ اللہ ہی ان کا خالق. 15ویں بات یہ پتا چلتی ہے کہ جن آگ سے بنا ہے تو آگ وہ مجرد آگ نہیں ہے, اس آگ کے اندر وہ روح بھی رکھتے ہیں. جیسے ہم مٹی کے بنے ہیں اور ہمارے اندر روح ہے, اسی طرح وہ جنات آگ سے بنے ہیں اور ان کے اندر روح بھی ہے. یعنی آگ جیسے ہمارا یہ جسم الگ ہے, روح الگ ہے نا, تو وہ آتشی بدن الگ ہے اور ان کی روح الگ ہے. اللہ کی قدرت ہے. ایک نا ادھر دلچسپ سوال کرتے ہیں, وہ آپ نے شاید سنا ہوگا. کہتے کسی نے کہا کہ جی آگ جہنم میں چلے بھی گئے جن, تو آگ کو کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ تو ادھر ایک اللہ والے کھڑے تھے, عالم دین, انہوں نے مٹی اٹھا کر ٹھا کر کے اس کو ماری. تو ہائے, اس نے کہا یہ مٹی ماری تھی تمہیں, تو تم بھی مٹی کے بنے ہو. دنیا میں مٹی کو نقصان اذیت پہنچا سکتی ہے, تو جہنم میں آگ کو کیوں نہیں اذیت پہنچا سکتی؟ اور پھر آگ میں فرق ہوتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ایسے عقلی طور پر انہوں نے یہ بات کی. اچھا, 17ویں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا دلچسپ نقطہ ہے یہ, ہمارے یہاں نا اس کو ہوائی چیز کہا جاتا ہے. کن کو؟ ایسی چیزوں کو, جنات. یہ آتشی کہنا چاہیے, آگ سے جو بنے ہیں. ہوائی کیا ہوا؟ ہم مٹی سے بنے, ہمیں خاکی نہیں کہتے, ہمیں ہوائی کہتے ہیں. یہ بات ہی غلط ہے جی, یہ ہوائی چیز ہے. اصل میں ہوا نظر نہیں آتی تو وہ ہوا سے مراد یہ لیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ہوائی چیز نہیں کہا, آتشی چیز کا ہے. 18ویں بات یہ ہے کہ یہ جنات میں بھی یہ کافر مومن مرد عورت ہوتے ہیں, اور ان میں اولاد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, اور بعض صلاحیتیں واقعی اڑنے کی, تیز رفتار کے جو ہیں, تو وہ انسان کو نہیں ملی جو ان کو ملی ہے. 19ویں بات یہ ہے کہ مٹی کی نسبت آگ میں نا نفوذ صلاحیت کرنے کی, اندر جذب ہونے کی نا کسی کے اندر زیادہ صلاحیت. یہی وجہ ہے کہ یہ بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے جنات. 20واں سبق کیا ملا ہمیں اخلاقی طور پر کہ انسان تو اپنی پیدائش کو پہچان, تکبر نہ کر. تو مٹی سے پیدا کیا گیا جو زمین کے نیچے روندی جاتی ہے, ذلولن ہے. تو جب یہ ذلولن ہے تو تم یہ کیوں کر رہے ہو ایسا تکبر؟ پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ کہاں مٹی کہاں انسان. یعنی کہ اتنا اللہ نے تم پر احسان کیا ہے نا, نعمت بھی. ایک مٹی کو دیکھو کہ اس سے میں بناؤں جو پاؤں تلے پمال کی جا رہی, تو اب یہ نعمت نہیں کہ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا, شہباز شریف بنا دیا, ٹرمپ بنا دیا, بلکہ اور اگر اچھے معنی میں لیا جائے تو انبیاء بنا دیے. وہ مٹی وہی ہے, بشر انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مٹی سے بنے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مٹی کو اتنا بڑا کر دیا کہ اسی سے آدم ہوئے, اسی سے ابراہیم ہوئے, اسی سے موسیٰ ہوئے, اسی سے عیسیٰ ہمارے, حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے. تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ سوال ادھر کرتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے ساری انسانوں کی فضیلت بیان کر دی, جنات کی میں اس میں کیا نعمت ہے؟
تو بھی جنات کے لیے بھی یہ نعمت ہے کہ آگ کہاں اور وہ روح اور اوپر چلنا طاقتیں یہ وہ کہاں. ایک آگ میں اولاد کا سسٹم رکھ دینا. ہاں جی آگ کدھر، یعنی کہ آگ تو پھر بھی وہ غیر جاندار چیز ہے، اس سے پھر جاندار پیدا کر دینا یہ بھی نعمت ہی ہے. اور پھر وہ آگ کی جو خصوصیات ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نہیں ملی، جنات کو ملی ہے، اور دونوں سے خطاب ہے. ہاں ایک نا نقطہ بیان کیا، واقعی دلچسپ نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں نا اگر تقابل کیا جائے تو اصل خطاب تو قرآن کا انسان ہے نا، تو انسان کو پہلے ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہے مٹی، وہ بڑی کثیف ہے آگ کے مقابلے میں. کثیف مطلب گہری، میلی ہے، میل کچیل رکھتی ہے. اور آگ، اصل آگ جو ان کے شعلہ، اس میں لطافت ہے، چمک ہے، دمک ہے، ہاں جی لطیف ہے. تو وہ ذات ہونا تو یہ چاہیے کہ لطیف چیز زیادہ فضیلت والی ہو، تو اللہ نے کثیف اور میلی چیز کو لطیف چیز پر بھی فضیلت دے دی. نقطہ سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ یہ مٹیریل ہے، دو مٹیریل ہے، ایک گندا میلا کثیف پاؤں کے نیچے روندا جانے والا، اور ایک جو ہے نا خالص آگ، اعلیٰ کوالٹی والی آگ جسے میں نے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ کوالٹی والی اعلیٰ معیاری آگ جس میں دھواں نہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے وہ افضل ہو. اور آگ کو چھوڑو، فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو نوریوں نے. اب آگے آپ فرمایا کہ رب المشرقین، ہاں جی تو وہ رب المغربین، کہ اس نے جو رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا. اب ادھر دو تین باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رب المشارق بھی ذکر کیا، مشرقوں کا رب سورہ معارج میں اور سورہ صفات میں، اور مغارب کا رب وہ جمع ہے. تو یاد رکھیے غیر محسوس طریقے سے سورج مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے، لیکن 365 دن ہلکا ہلکا علم فلکیات والے جانتے اپنی جگہ سے ہٹ کر طلوع ہوتا ہے ہر روز. اور اسی وجہ سے 365 دن بنتے ہیں، اور وہ پھر مشارق اور مغارب ہے. لیکن ادھر کہا گیا دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. یہ کیوں؟ اصل میں نا قرآن مجید میں نظم ہوتا ہے نا، مطابقت ہوتی ہے، تو یہ اکثر دو دو چیزوں کے بیان چل رہا ہے سورہ رحمان میں. تو پھر یہ نا دو مشرقوں کا اور دو مغرب، یعنی کہ سردی میں کسی اور جگہ سے نکلتا ہے، گرمی میں کسی اور جگہ سے نکلتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے گرمی سردی میں سورج کا، کہ یہ ادھر سے نکل رہا ہے وہ ادھر سے نکل رہا ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا ہے. ورنہ یہ روز ہی اپنی جگہ سے ہٹ کر نکلتا ہے. تو دو دو ہی کی باتیں چل رہی تھی. اور 24ویں بات یہ کئی باتیں میں بیان کرتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. 24ویں بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہا کہ وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. سورج کی بھی ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی ہاتھ سے آگے نہیں چل بڑھنے دیتے. جب اس کا حکم ہوتا ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر ادھر سے شروع ہوتا ہے جہاں سے پہلے شروع ہوا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری ایک حد کے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہی حد کے اندر رہنا انسان کے لیے نعمت بنا ہوا ہے. ورنہ یہ اپنی حدود کو آگے بڑھے تو انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے. اور یہ کیوں کہا رب المشرقین، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا ملکیت اللہ تعالیٰ کی، وہ مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے. مشرق کا بھی وہ خالق ہے، مغرب کا بھی وہ خالق ہے، اور اس کی جو ہے نا کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس کی حکومت میں. اللہ کی حکومت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ
دو مشرقوں اور دو مغربوں کا سورج کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا، یہ ہمارے لیے نعمت کیسے ہو گیا؟ اور وہی ترجمہ دیکھ لی بن رہا ہے، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جٹلاؤ گے اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ بالکل ٹھیک ترجمہ بن رہا ہے دونوں۔ نعمتیں اور قدرتیں کیسے ہیں بھئی؟ یہ حرکت کرتا ہے نا سورج، تو موسم بدلتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، برف پگھلتی ہے بلکہ برستی ہے، بے شمار فصلیں اگتی ہیں، اور یہ نا موسم کے بدلنے کی وجہ سے انسان یکسانیت نہیں آتی، ورنہ بور ہو جاتا، ہر موسم کا لطف اٹھاتا ہے، بلکہ جو جہاں کا عادی ہو تو وہ بور ہو جاتا ہے۔ سردی میں رہنے والا گرمیوں کا رخ کر کے گرمی سے انجوائے لیتا ہے، اور گرمیوں میں رہنے والا مڑی جا کے انجوائے لیتا ہے۔ اور یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ایک چیز سے اکتا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نا دن رات ایک جیسے نہیں رکھے، کبھی راتیں لمبی دن چھوٹے، کبھی دن لمبے راتیں چھوٹی۔ من سلوا کھا کھا کے اکتا نہیں گئی تھی کو۔ اور پھر یہ نا موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے موسمی پھل الگ الگ ملتے ہیں، یعنی کہ موسمی جو پھل ہے نا وہ بھی الگ الگ، ورنہ ایک ہی موسم ہوتا تو ایک ہی قسم کے پھل ہوتے۔ تو موسموں کے تغیر کی وجہ سے سردی والے پیدا ہونے والے پھل اور سبزیاں اور گرمی میں پیدا ہونے والے سب پھل اور سبزیاں یہ دونوں ملتی ہیں۔ ہاں، اب یہ آخری بات ہے کہ یہ ہمارا علم نہیں ہے، ادھر ناقص ہے کہ چاند اور یہ سورج کی حرکت جنات کے لیے بھی نعمت ہے، قرآن کہہ جو رہا ہے۔ اب وہ جانے، کیونکہ وہ ہمیں اس کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے ادھر مجملی بات کی ہے کہ یہ آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ یہ سورج کا حرکت کرنا، دو مشرق و دو مغربوں کا رب ہونا، یعنی کہ اس میں موسموں کے تغیر کی طرف اشارہ ہے نا، تبدیلی کی طرف، گرمی سردی۔ تو یہ گرمی سردی جنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن وہ کیسے ہے تو اس میں جو ہے نا ہمیں شاید اتنا علم نہیں، یا میں نے نہیں پڑھا، کہ کبھی کوئی بات ملے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ، کیونکہ ہم نے ہر ایت کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے جنات اور انسان کا، تو اگر قدرت مراد لے لی جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ تو چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔